اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر بد کی وہ نشانیاں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی کسی چیز کو دیکھے اور وہ اسے پسند آ جائے تو چاہیے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ جس انسان یا جس چیز پر نظر لگنے کا اندیشہ ہو تو اس کی خوبیوں کو چھپایا جائے، اس کی خصوصیات دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے گریز کیا جائے۔ محترم ناظرین، نظر بد کی ایسی خطرناک نشانیاں جس سے موت بھی واقع ہو سکتی۔ تاریخ انسانی میں ایسے ہزاروں واقعات ملتے ہیں جن میں انسانی آنکھ کے یا منفی اثرات کا ذکر ملتا ہے۔ یہ واقعات کچھ داستانوں اور کچھ حقائق پر مبنی ہیں کہ انسانی آنکھ سے خارج ہونے والی منفی قوت یا منفی شعاؤں میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ کسی کی زندگی میں بھی مشکلات لانے کا سبب بنتی ہیں۔ انسانی آنکھ سے جب منفی قوت خارج ہوتی ہے تو اسے عام اصطلاح میں نظر بد کہا جاتا ہے۔ نظر بد کی وجہ سے کوئی بھی انسان بیمار پڑ سکتا ہے اور خوش قسمت ترین انسان دنیا کے بدقسمت انسانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نظر بد کی وہ خطرناک ترین علامتیں بتائیں گے جن کی وجہ سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور جب ایسی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو آپ کو اس کا فوری علاج بتائیں گے، جس کو کرنے سے صرف چند منٹوں میں آپ کی گہری سے گہری نظر بد سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بالکل قریب تھا کہ کافر آپ کو ان کی نظروں کے ساتھ پھسلا دے۔ جب انہوں نے یہ ذکر قرآن کریم میں سنا، اس آیت شریفہ میں ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر سنائی گئی ہے کہ انسان کی نظر میں ایسی تاثیر ہوتی ہے جو کسی دوسرے انسان کے جسم و جان پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا اثر ہونے کی گنجائش تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ مذکورہ بالا فرمان ارشاد نہ فرماتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ قول بھی ذکر فرمایا کہ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹوں، ایک دروازے میں سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور یہ سب احتیاط کے طور پر ہے، کیونکہ میں اللہ کے حکم اور مشیت کے سامنے تم لوگوں کے لیے کسی چیز سے بچاؤ نہیں کر سکتا۔ یقیناً حکم اللہ کا ہے، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی پر ایمان والے توکل کرتے ہیں۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوفزدہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت، خوش نظیر، حلیے والے اور خوش منظر تھے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر کے ذریعے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ بس کسی ایمان والے کے لیے یہ گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اپنی کم علمی، جہالت مادری یا علم یا خود ساختہ سوچوں کی ڈسی ہوئی عقل کو کسوٹی بنا کر اللہ کے کلام کی باطل تعزیت کرے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ کا انکار کرے، یا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان شریف کے بعد ہم اللہ کے ارسال کردہ ان خبروں کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کروائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظر کے بارے میں فرمایا کہ نظر کا لگنا برحق ہے اور شیطان اس وقت موجود ہوتا ہے اور انسان حسد کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نظر بد کے اثرات کے خاتمے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین پڑھنے کی ہدایت کی ہے۔ صحیح بخاری میں ہمیں ام المومنین حضرت ام
सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी रवायत मिलती है कि एक लड़की के चेहरे पे काले निशान थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखा तो इशारा फरमाया कि ये नज़र बद का शिकार है, इस पर दम कर दो ताकि इससे नज़र बद के असरात ख़त्म हो जाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सही बुखारी में रवायत है कि नज़र बद हकीकत है। नाज़रीन, आप इस हकीकत से कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता क्योंकि नज़र का लगना बिल्कुल हक है। आपको वो अलामात बताएंगे जिनकी वजह से इंसानी मौत वाक़या हो सकती है और इससे बचाव का तरीक़ा कार भी आपको बताएंगे। अगर आपको ये अलामात ज़ाहिर हों तो आप चंद घंटों में कैसे नज़र को उतार सकते हैं। नज़र या तो किसी हासद की वजह से लगती है या फिर ताज्जुब की वजह से। याद रहे कि ताज्जुब की नज़र माँ बाप की अपनी औलाद को भी लग सकती है, यानी वालिदैन भी अगर बच्चों को दुआ ना दें तो बच्चे इनकी नज़र का भी शिकार हो जाते हैं। जिन लोगों को नज़र लगती है अमूमन वो माशरे में मारूफ होते हैं कि फ़लाँ की नज़र लग जाती है, या दूसरी अलामत ये हैं कि जिनकी नज़र लगी होती है कि देखकर इंसान की तबीयत अमूमन ख़राब हो जाती है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अजीब सी बेचैनी की कैफियत होती है, या फिर इंसान को किसी को देखता है ख्वाब में जो सिर्फ टकटकी बांध कर इसे देख रहा होता है, कहता करता कुछ नहीं। ये नज़र हसद की वो अलामत हैं जो इंसान को मौत और तबाही की जानिब लेकर चली जाती हैं। नज़र बद की निशानियों में से पहली निशानी दर्द का आँखों और कनपट्टियों से शुरू होकर सर की दूसरी जानिब फैलना और फिर कंधों से उतरते हुए हाथ पाँव के किनारों में फैल जाना। दूसरी निशानी जिस्म पर अमूमन चेहरे, कमर और रानों में सुर्ख नीले दानों का बकसरत निकलना या धब्बे बंद ना होना। तीसरी निशानी बकसरत पेशाब, कान कज़ाए हाजत के लिए जाना। और चौथी निशानी यह है कि बहुत ज़्यादा पसीना आना, ख़ुसूसन माथे और कमर पर। नाज़रीन करामी, पाँचवीं निशानी ये है कि दिल की धड़कन का कम या ज़्यादा होना, दिल डूबता हुआ महसूस होना और मौत का खौफ। छठी निशानी ये है कि चेहरे का रंग जर्दी माइल हो जाना। सातवीं निशानी ये है कि तिलावत कलाम इलाही और दम के दरमियान बकसरत जमाइयाँ आना और आंसुओं का बहना। पढ़ाई और काम से दिल उचाट हो जाना, हाफ़ज़ा का कमज़ोर हो जाना, बेतवज्जही रहना। निशानी मुसलसल थूक पीना, बेतवज्जही से रहना। 9वीं निशानी मुसलसल थूक फेंकना, झाग की मानित या सफ़ेद बलगम की तरह। 10वीं निशान ये है कि सोते में या दम के दरमियान आँखें देखना या किसी को टकटकी बांधकर अपनी तरफ देखना। 11वीं निशानी जिसमें ख़ारिश और चूंटियाँ रिंगती महसूस करना। और 12वीं निशानी ये है कि आँखों का शिद्दत से फड़फड़ाना और झपकना। 13वीं निशानी ये है कि हाथ और पाँव के किनारों में सुइयाँ चुभना और ठंडा रहना। ये सारी निशानियाँ इंसान को जब ज़ाहिर हो जाए तो वो समझ जाए कि ख़तरनाक नज़र लग चुकी है और ये ज़ाहिर होने के साथ ही अपना फ़ौरी इलाज करवा लें, वरना अगर इस पर तवज्जो ना दी गई तो वक्त के साथ साथ ये बहुत बड़े हादसे का सबब बन जाएंगी। अगर यह तमाम अलामात ज़ाहिर हो जाएं तो इसको ख़त्म करने के लिए आप सुबह और शाम 3 बार सूरह फलक, सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल से नज़र बद फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। अगर नज़र लगाने वाला मालूम हो तो इसे कहा जाए कि वज़ू करे। इसी वज़ू के मुस्तअमिल पानी से जिसको नज़र लगी हो गुस्ल करे। सूरत इखलास, माऊज़-तीन, सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात और दुआ को कसरत से पढ़े। पानी पर दम करे और पानी पिए और बाकी मरीज़ पर छिड़क दिया जाए या दम करके इस पानी से मरीज़ को गुस्ल कराया जाए या तेल पर दम करे और इसी तेल से मरीज़ की मालिश की जाए। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आराम आ जाएगा। ये बेहद ही मुजर्रब है। सुबह और शाम कुल हुवल्लाहु अहद और माऊज़-तीन, सूरह फलक, सूरह नास की 3 मरतबा तिलावत करना तो ये हर चीज़ की आफत और नज़र बद वगैरह से काफ़ी हो जाएगा। लिहाजा जो बच्चे इन सूरतों को हिफ्ज़ करने पर कादिर है इन्हें ये सूरतें हिफ्ज़ कराएं और सुबह और शाम इन सूरतों की तिलावत का पाबंद बनाएं। और जो हिफ्ज़ करने के काबिल नहीं
ہوتے یہ سورت تلاوت کر کے انہیں دم کریں اور مستقبل کی آفت اور نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ بچوں کی خوبصورتی، حسن اور اچھی عادات دیکھ کر اگر ان کے لیے برکت کی دعا کی جائے تو وہ نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ ابو امامہ بن سہل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرے جبکہ وہ چشمے میں نہا رہے تھے تو اس عامر نے کہا، میں آپ کی طرح کوئی خوبصورت جلد نہیں دیکھی، حتیٰ کہ اتنی خوبصورت جلد کسی پردہ نشین عورت کی بھی نہیں۔ اس پر سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے۔ پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس سہیل بن حنیف کی صحت بحالی کا کوئی مداوع ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہیں اس صورت حال سے دوچار کرنے کا کسی کو قصوروار ٹھہراتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب سے گزرے اور انہیں غضبناک نظر سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تو نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ اس کے لیے غسل کر۔ عامر نے اس کے لیے غسل کیا اور پھر وہ پانی اس پر بہایا گیا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ نظر بد سے بچائیوں کے لیے بچیوں کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے سے بھی وہ نظر بد سے محفوظ رہیں گے، جیسا کہ سورہ کہف 39 میں مذکورہ ہے۔ اگر بچوں کو نظر لگ چکی ہو اور نظر بد کی وجہ سے وہ کسی جسمانی یا روحانی مرض کا شکار ہو چکا ہو تو ایسے مریض کے علاج کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، نظر بد کے شکار بچے علاج کی پہلی صورت یہ ہے کہ جس شخص کی نظر لگنے کا علم ہو یا جس کی نظر لگنے کا شک ہو، اسے غسل کرنے کا حکم دیا جائے اور اس کے غسل کے پانی کو محفوظ کر لیا جائے۔ پھر وہ غسل کا پانی مریض پر چھڑکا جائے تو مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے اور اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی ہے تو وہ نظر سبقت لے جاتی ہے، اور جب تم سے غسل کروایا جائے تو غسل کرو۔ دوسرا طریقہ نظر بد سے بچاؤ کا یہ ہے کہ نظر بد سے علاج کے لیے دم کیا جائے اور نظر بد سے بچاؤ کے لیے مؤثر دموں سے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تلاوت کر کے دم کیا جائے یا آئندہ مسنون دعائیں پڑھی جائیں جو اس بحث کے آخر میں ذکر کی جائیں گی۔ سردست وہ دلائل بیان کیے جائیں گے جو نظر کے دم سے افضل ہیں۔ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد، زہر اور پہلو میں نکلنے والی پھنسیوں کو دم کرنے کی رخصت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر بد سے دم کرنے کا کہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر زردی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے دم کرو کیونکہ اسے نظر لگی ہے۔